بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ۔ اب سلطان محمود غزنوی خود مختار ہو گیا۔ آل سامان سے جو کچھ تعلق تھا اس سے بے تعلق ہوا۔ خطبوں سے سابقہ حکمرانوں کا نام نکالا، اس کی جگہ اپنا نام جاری کیا۔ سب گھر کے لڑائی جھگڑوں سے فارغ ہوا، سلطنت کا انتظام اور گھر کا بندوبست کیا۔ پھر وہ ارادہ کیا جو ان دنوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑا سمجھا جاتا تھا اور فروز مند بادشاہوں کے شایان تھا، یعنی اسلام کا ہندوستان میں پھیلانا۔ اس کے ہندوستان پر 12 حملے مشہور ہیں، مگر وہ 17 دفعہ ہندوستان آیا۔ تاریخوں میں ان مہمات میں اختلاف ہے، کوئی کسی مہم کو اول لکھتا ہے، کوئی اس کو پیچھے تحریر کرتا ہے۔ یہ فرنگستانی محققین نے ان کی ترتیب میں اور مقامات کی تشخیص میں اپنی فکر دقیق سے بہت سے عقدے حل کیے ہیں۔ ہم ان کو بھی لکھتے ہیں۔ فرشتہ اور نظام الدین احمد نے لکھا ہے کہ 390 کے قریب سلطان ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کئی بار قلعے فتح کیے اور ان میں اپنی طرف سے حاکم مقرر کیے۔ ان مہم اول فتوحات کے بعد وہ غزنی واپس آیا، مگر اس کا ذکر مریخ یمنی میں نہیں ہے۔ 361 ہجری میں سلطان 10,000 پیادہ سوار لے کر غزنی سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ پشاور کے قریب اس کے باپ کا قدیمی دشمن جے پال، والی لاہور، 12,000 سوار، 30,000 پیدل اور 300 زنجیر فیل لے کر لڑنے کے لیے کھڑا ہوا، مگر اس نے شکست کھائی اور اپنے 5,000 آدمیوں کی جانیں گنوائیں۔ خود آپ 15 عزیزوں کے ساتھ اسیر ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بٹھنڈا کے قلعہ کو فتح کر کے مسمار کیا۔ اس کے بعد سلطان غزنین کو چلا گیا تو راجہ جے پال کو ساتھ لایا۔ اس نے خراج و باج کا عہد و پیمان لیا اور چھوڑ دیا۔ اس کے عزیزوں سے بھی فدیہ لے کر رہا کیا۔ جب یہ راجہ رہا ہو کر اپنے ملک واپس آیا تو شکست پر شکست کھانے سے اور قید ہونے سے اس کو شرم آئی، یا کوئی مذہبی مسئلہ ایسا تھا کہ جب راجہ 2 دفعہ دشمنوں سے ہزیمت اٹھائے یا ان کے ہاتھ میں قید ہو تو پھر راج کے قابل نہ ہے اور اس گناہ کا کفارہ آگ میں جل کر کرے۔ اس نے راج اپنے بیٹے نند پال کو دیا اور خود جلتی آگ میں جل کر خاکستر ہوا۔ فرنگستانی محققین نے قلعہ بٹھنڈا کی تحقیق میں بہت جانفشانی کی ہے۔ کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ وہ ستلج پار تھا۔ سلطان محمود غزنوی بلا روک ٹوک اس دریا کے پار اتر آیا اور اس کو فتح کر لیا۔ کرنیل ٹوڈ کہتے ہیں وہ بڑا آباد اور نامی مقام تھا، لاہور کا راجہ یا لاہور میں یا اس قلعہ میں رہا کرتا تھا۔ سر جان ایلیٹ نے بھی تحقیق سے یہ فیصلہ کیا کہ قلعہ بٹھنڈا کوئی نایاب مقام نہیں ہے، بلکہ وہ بائیں ہند یا دائیں ہند ہے، جیسے کہ تاریخ یمینی میں لکھا ہے۔ یہ ایک مقام دریائے سندھ کے مغربی کنارہ پر مشہور و معروف ہے۔ اٹک سے 15 میل لاہور اور پشاور کے قدیمی شہر اعظم پشاور سے 3 منزل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ وہ مشرقی قندھار کا دارالسلطنت تھا۔ ابوالافت امور بیرونی اور بحقی نے سکندر اعظم کو اس کا باقی قرار دیا ہے۔ اب اس کو ہند کہتے ہیں۔ آگے معلوم ہوگا کہ اس بات کے ماننے سے کئی تاریخی عقدے حل ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی 393 ہجری میں سیستان گیا اور وہاں کے حاکم حنیف کو غزنی لے آیا۔ پھر ہندوستان کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ 395 میں بلدہ بہاتیہ بٹھیس تیسری بٹھیس کی فتح کی طرف روانہ ہوا۔
حدود ملتان میں دریا سندھ سے گزر کر بٹھیس کی دیوار کے نیچے پہنچا۔ اس شہر کی فصیل اونچی اور مضبوط تھی، لیکن اس کے گرد خندق تھی۔ وہاں کے راجہ بجرائے کو اپنے لشکر پر بڑا غرور تھا۔ ناصر الدین سبکتگین کی طرف سے جو سرحد پر حاکم مقرر تھے، نہ ان کی وہ اطاعت کرتا، نہ راجہ جے پال کی شرائط فرمانبرداری کی بجا لاتا تھا۔ جب اس نے سلطان محمود غزنوی کا لشکر دیکھا تو وہ اپنے شہر سے لشکر اور ہاتھیوں سمیت نکلا اور ان سے مسلمانوں کے لشکر کو ڈرائے۔ سلطان 3 دن اور رات برابر اس سے لڑا، لیکن اس میں بھی معلوم نہ ہوا کہ منصور کون ہے اور مقہور کون۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ اس لیے چوتھے روز سلطان نے منادی کرا دی کہ آج جنگ سلطانی ہوگی، چاہے کہ جو آدمی نوکر ہیں یا جوان و پیر سب لڑائی کے لیے مستعد ہوں اور میدان جنگ میں آئیں۔ راجہ بجرائے یہ سن کر اپنے بت خانہ میں گیا، اپنے معبود سے امداد چاہی، ہندوؤں کو تکمیل صلاح کے لیے حکم دیا اور روزمگاہ میں بڑی شان و شوکت سے آیا۔ مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا۔ چاشت سے صحبہ تک خوب حرب و ضرب رہی، کشتیوں کے پشتے لگے، کسی لشکر پر آثار جز و ضعف نہیں ظاہر ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی اول درگاہ معبود میں متوجہ ہوا، پھر اس نے خود دشمن کی سپاہ کے قلب پر حملہ کیا اور لشکر کو ہزیمت دی۔ راجہ بجرائے حصار میں آیا، حصار کا بھی سلطان نے محاصرہ کیا، خندق کے بھرنے کو حکم دیا۔ راجہ ایسا مستفر اور مستحیل ہوا کہ اپنے خاص ملازموں کے ساتھ رات کو پیادہ پا جنگل کو بھاگ گیا اور کسی پہاڑی پر پناہ لینی چاہی۔ سلطان نے سپاہ کو اس کے تعقب میں بھیجا۔ اس نے جا کر راجہ کو ایسا گھیرا کہ جیسے گریبان گلے کو گھیرتا ہے۔ سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ اس نے خنجر سے اپنے تئیں آپ مار ڈالا۔ پھر محمود غزنوی نے 396 میں ملتان کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ والی ملتان حمید لودھی امیر ناصر الدین سبکتگین کے ساتھ اخلاص رکھتا تھا، اس کی خدمات شائستہ بجا لاتا تھا۔ پوتا ابوالفتح داؤد بھی اپنے دادا کے طریقہ کار پر چلتا تھا اور سلطان کی اطاعت کرتا تھا، مگر جب بلدہ بٹھیس کے محاصرہ میں سلطان مصروف تھا تو اس نے خارج از عقل حرکات شروع کی۔ صلاح وقت دیکھ کر سلطان محمود غزنوی اس سال تو کچھ بولا نہیں۔ دوسرے سال میں سلطان محمود غزنوی کو اس کی خبر ہوئی کہ ابوالفتح کرتمی اپنی خباثت نفس سے ملتان کے باشندوں کو کرمتی بنانا چاہتا ہے، تو بندگان خدا کو الحاد اور زندگاہ سے بچانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا لشکر تیار ہو۔ وہ یہ لشکر لے کر ملتان کی طرف برسات میں روانہ ہوا۔ بارش سے دریا چڑھے ہوئے تھے، اس سے سلطان کے ساتھیوں کو دشواریاں پیش آئیں۔ سلطان نے ہند کے راجہ انند پال سے درخواست کی کہ وہ اس کو اپنے ملک میں سے گزرنے دے۔ راجہ نے درخواست کو منظور نہ کیا اور مقابلہ کے لیے کھڑا ہوا، جس کا نتیجہ اس کے حق میں ظاہر ہوا۔ پھر اس کا یہ ارادہ بنا کہ اول آنند پال کا جھگڑا چکائے اور نیچا دکھائے۔ باوجود اس کے جنگلوں پر راجہ کا بڑا اقتدار تھا، مگر سلطان نے درختوں کو کاٹنا، آگ لگانا اور آدمیوں کا قتل عام ایسا شروع کیا کہ راجہ کمین گاہوں میں بھاگنے دوڑنے لگا۔ جہاں جہاں یہ راجہ بھاگ کر جاتا، وہی اس کے تعقب میں سلطان جاتا۔ راجہ کے ملازموں کو یا تو جنگل کے درندے شکار کرتے یا بھاگ کر کشمیر میں پناہ لیتے۔ سلطان نے دورون تک تعقب کیا
تو آنند پال کشمیر بھاگ گیا۔ جب ابو الفتح والی ملتان نے راجہ آنند پال کا یہ حال دیکھا کہ اس طرح سلطان کے آگے بھاگا پھرا تو اس نے جانا کہ میری حقیقت کیا ہے کہ میں سلطان سے برسر مقابلہ آ سکوں۔ اس لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ جتنا مال ہے اس سب کو ہاتھیوں پر لاد کر سرندیپ چلا جاؤں اور سلطان کے لیے ملتان خالی چھوڑ کر جاؤں۔ مگر سلطان کب اس کو فرصت دیتا تھا۔ اس نے ملتان کا محاصرہ کیا۔ ابو الفتح متحسن ہوا۔ 7 روز تک محاصرہ رہا۔ ابو الفتح نے منت سماعت کر کے ان شرائط پر صلح کر لی کہ 20,000 درم سرخ سال نظر دیا کروں گا اور الہار سے اعتذار کر کے حکام شرعی کو جاری کروں گا۔ سلطان نے ان شرائط پر کو اس لیے منظور کر لیا کہ اسامان جاذب حاکم حالات نے کاست دلا کر سلطان کو خبر دی تھی کہ لشکر ایلک آ پہنچا ہے اور خرابی مچا رہا ہے۔ اس سبب سے سلطان جلد غزنی کو روانہ ہوا۔ مہمات بٹھنڈا وادی ہند راجہ سکھپال کے حوالہ کر گیا۔ ہر مذہب کا یہ قاعدہ ہمیشہ چلا آتا ہے کہ جتنی مدت اس پر گزرتی ہے اتنی اس کی تفریق ہوتی ہے، یعنی بدعتی فرقے نئے نئے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ مذہب اسلام میں بھی اس قاعدہ سے مستثنا نہ تھا۔ اس میں بھی بدعتی فرقے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ بعض فرقوں نے وہ بدعات اختراع کی کہ اصل اسلام کا حصہ ان کے مذہب میں تھوڑا ہی باقی رہا۔ ان بدعتی فرقوں میں سے ایک فرقہ کرمتی ہے۔ وہ فرقہ اسماعیلیہ کی ایک شاخ سے گو ان دونوں فرقوں کے مسائل میں فرق ہے، مگر مورخ اپنی لا علمی سے ایسا ان کو خلط ملط کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی مراد کس فرقہ سے ہے۔ اس عبداللہ کے مریدوں میں ایک احمد تھا جس کا نام بعد ازاں کرمت ہوا۔ اس کا عروج 278 ہجری میں ہوا۔ وہ کرمتی مذہب کا بانی ہے۔ کرمت کے معنی عربی خط کے باریک اور تنگ لکھنے کے ہیں، کام کے نزدیک کہنے کے۔ اسی سبب سے احمد کو کرمت کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ اور باریک طور پر مذہب سکھاتا تھا۔ اسی کے نام پر اس کے فرقے کا نام کرمتی ہوا، جس کی جمع کرامتہ آتی ہے۔ اس نے شہری جنگی قوموں کے جن کا کچھ مذہب نہ تھا اور عقل سے بھی خالی تھی اپنے دین کی طرف دعوت دی اور نامہ لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرج بن عثمان رہنے والا کریا نصرانیہ کا لکھتا ہے کہ میں سچ کی طرف سے جو کلمہ ہے دعوت کرتا ہوں وہی مہدی تھا، وہی احمد بن محمد بن حنفیہ تھا، وہی جبریل تھا۔ انسان کی صورت سچ مچ بنا ہے اور مجھے کہا کہ تو دائی دعوت کرنے والا ہے اور حجتہ ہے اور ناکہ صالح ہے اور آخر عیسیٰ ہے، یحییٰ بن زکریا اور روح القدس ہے۔ اس کو یہ بتایا کہ نماز کی 4 رکعتیں ہیں، 2 طلوع شمس سے اور 2 غروب شمس سے پہلے۔ ہر نماز کی اذان یہ ہے کہ مؤذن 3 دفعہ کہے اللہ اکبر اور 2 دفعہ کہے اشہد لا الہ واشہد ان آدم رسول اللہ واشہد نوح رسول اللہ واشہد عیسیٰ رسول اللہ واشہد محمد رسول اللہ واشہد احمد محمد بن حنفیہ رسول اللہ۔ بیت المقدس کی طرف قبلہ ہو اور اتوار کا دن یوم صلب ہے۔ اس دن تعطیل چاہیے اور ہر نماز میں سورہ فتح پڑھے جو احمد بن محمد بن حنفیہ پر نازل ہوئی ہے۔ روزہ 2 روزہ مرجان اور ینروز کے دن رکھے۔ شراب حرام، خمر حلال۔ جنابت سے غسل کرنا لازم نہیں آتا مگر نماز کے واسطے ضرور فرض ہے۔ جس جانور کی کچلی اور دانت ہوں اس کا کھانا درست ہے۔ اس فرقہ نے 290 ہجری میں شام پر
بڑا ہولناک حملہ کیا۔ 311 ہجری میں بصرہ اور کوفہ کو لوٹا اور ابو طاہر کو اپنا پیشوا بنا کر 319 ہجری میں شہر مکہ کو لے لیا اور قتل عام کیا۔ پھر حجر اسود کو لے گئے اور 20 برس تک اپنے قبضہ میں رکھا۔ خاندان عباسیہ کا 20واں خلیفہ الرازی سالانہ روپیہ ان کو اس لیے دیتا تھا کہ وہ حاجیوں کو حج کرنے دیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔